ہمارے ساتھ وفاقی وزیر برائے توانائی انرجی عمر ایوب صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. بہت شکریہ ارشد صاحب, تھینک یو ویری مچ. تیل کی قیمتیں اور اویلیبلٹی آپ نے کم کی. آئل مارکیٹنگ کمپنیز پہلے ہوتا تھا جی رات 12 بجے سے قیمتیں بڑھیں گی تو 12:01 پہ قیمتیں بڑھتی تھیں اور کبھی کمی نہیں. اب پچھلے 15-20 دن مہینے سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور مارکیٹ سے تیل غائب ہو گیا. بہت اچھا سوال ہے ارشد صاحب, آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلی بات یہ آپ نے جو بات ابھی کی ہے, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب نے کس چیز کا علم اٹھایا ہوا ہے کہ جو ہمارے مافیاز ہیں, ذخیرہ اندوز ہیں, اس کے خلاف ہمارا جہاد ہے. آج بھی آپ نے پشاور ہائی کورٹ کے کورٹ روم نمبر 2 میں میں خود پیش ہوا. جسٹس صاحب کا کل حکم آیا اور میں خود وہاں پہ گیا اور ہمارے فیڈرل سیکریٹری صاحب گئے, انہوں نے بات کی اور ہم لوگ یہ ایکشنز آن دا گراؤنڈ لے رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پیٹرول کی قیمت ہم نے گرائی ہے ہسٹورک لو پہ, اس کی تکلیف کس کو ہوئی؟ چند عناصر کمپنیز جو ہیں جو آپ کی کارٹلائزیشن کارٹلز بناتی ہیں, منافع خوری کرتی ہیں, اور ان کو ہم نے انرتھ کرنا بھی شروع کر دی ہے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مختلف ذرائع مختلف جگہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تیل کی امپورٹ بند کر دی. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس وقت مارچ میں سندھ نے لاک ڈاؤن لگا دیا تھا اس وقت آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً 57% ڈراپ ہو گئی تھی ایک دم, اور ہماری لوکل ریفائنریز پہ بہت زیادہ پریشر تھا کیونکہ وہ یا بند ہو جاتی تو آپ کی پیچھے گیس کی فیلڈ جو ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں اور کہیں پرماننٹلی بند ہو جاتی کیونکہ ایک پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے. اسی سے ہمارا مختلف دفاعی ضروریات بھی ایندھن کی پوری ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے صرف 1 مہینے کے لیے امپورٹس کرٹیل کی ایندھن کی. آپ نے 1 مہینے کے لیے امپورٹس کرٹیل کی بند کی اور پھر 24 اپریل کو کس ٹائم پہ بند کی جب انٹرنیشنلی سب سے لویسٹ پرائس پہ تھی؟ تقریباً یہ ہمیں اس لیے کرنا پڑی کیونکہ ہمیں مختلف جگہوں سے یہ آنے شروع ہوئے خطوط, اور پھر آرمی اور ایئر فورس اور دفاعی اداروں نے بھی ہمیں لکھا کہ جی ہمیں یہ ہمیں یہ ادارے ریفائنریز چاہیے اپنی ڈیفنس پروڈکشن کے لیے. اس لیے ہم نے کرٹیل کیا اپنے اوور آل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, اور اس وقت بھی ہم نے اپنی ریفائنریز کو اس لیے کیا کیونکہ پیچھے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ ہماری گیس فیلڈز اور آئل فیلڈز بند ہو جاتی تو اس کو پھر ری سٹارٹ کرنا مشکل ہوتا, کئی 6 مہینے لگتے اور کئی پرماننٹلی بند ہوتی. ایک چیز. دوسری اہم چیز یہ کہ 24 اپریل کو یہ امبارگو جو ہے یا یہ کرٹیلمنٹ لفٹ ہو گئی, پر اس کے دوران بھی میرے پاس ایگزیکٹ ہے جب ہمارا یہ لگا بھی ہوا تھا, جو کرٹیلمنٹ لگی بھی تھی, تو اس وقت بھی ہمارے کارگوز امپورٹ جو تھے وہ ہو رہے تھے, اور اس پہ 2 کارگوز کروڈ آئل کے خام تیل کے آئے تھے 1,30,000 ٹن کے, اور 6 کارگوز تقریباً 1,70,000 کے مختلف کارگوز مختلف کمپنیز کے وہ آئے تھے. کن کمپنیز کے آئے تھے نام بتا سکتے ہیں آپ؟ نام اس پہ HPL بھی ہے, SPI شیل ہے, آپ کا پی ایس او ہیں, مختلف کمپنیز ہیں اس میں 4 مطلب تقریباً ان کے مختلف کارگوز جو ہیں گیسولین کے موٹر گیس کے ان کے آئے تھے, پیٹرول کے مختلف کمپنیز کی. میں آپ سے لسٹ بھی شیئر کر سکتا ہوں, اس میں یہ کوئی چھپی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 25 مارچ کا خط ہے یہ 24 کو, اور میں آپ منسٹری آف انرجی پیٹرولیم ڈویژن ڈائریکٹر جنرل آئل کا جو خط ہے جس میں کہا گیا کہ اپریل 2020 آنورڈز آپ ان امپورٹس بند کر دیں. اس کے بعد 30 مارچ کا ایک اور خط آیا جس میں یہ ری ایمفسائز کیا گیا کہ اپنے جو پلانڈ آرڈرز ہیں کارگوز ہیں وہ آپ بند کر دیں. بالکل. اس وقت 21 دن کا سٹاک تمام جگہ پہ موجود تھا. مختلف یہ مطلب ریکارڈ سے دیکھنا پڑے گا, پر مختلف لوگوں کے مختلف سٹاک تھے. ایک میں سر ریکارڈ میں نے جو چیک کیا ہے اور جو آگرہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 21 دن کا سٹاک نہیں تھا, اور ابھی جو آپ چارٹ شیٹ کر رہے ہیں مختلف آئل کمپنیز کو وہ اسی بات پہ کر رہے ہیں, اور اس پہ جو پی ایس او کا لیٹر ہے وہ جو انوینٹری دے رہے ہیں, کسی کے پاس 6 دن کا سٹاک ہے, کسی کے پاس 7 دن کا ہے, کسی کے پاس 4 دن کا, کسی کے پاس 9 دن کا. 2 مئی کی یہ 2 مئی کا جو آپ لیٹر دیکھیں, 2 مئی کا میرے پاس بھی ہے. اس پہ ایک دیکھیں, ہمارے پروگرام بڑے غور سے دیکھتے رہیں. ہائی سپیڈ ڈیزل کا آپ دیکھ لیں, ہائی سپیڈ ڈیزل ہے یہ اس وقت آپ کے پی ایس او نے لکھا تھا. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ جو ڈیزل کی سپلائز تھیں, جو دوسری کمپنیز تھیں وہ ڈیزل جو ہے وہ امپورٹ کر رہی تھیں. پی ایس او کہہ رہا تھا کہ ڈیزل جو ہے ان کو آپ کریں کہ
پیٹرول جو ہے یہ امپورٹ نہ ہونے پیٹرول کی سپلائیز یا ان کی شپس جو لگتی ہیں وہ ان کو نہ اٹھانے دیں جب تک یہ لوکل ریفائنری سے ڈیزل نہ اٹھائیں. آپ نے اس 2 مئی کے خط کا ذکر کیا, اس کا پیراگراف 2 کا آپ پہلی لائن ذرا پڑھ لیں, اس میں وہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس انکلوڈنگ ڈیزل کی بات کر رہے ہیں. نہیں, صرف ڈیزل کی, اس کا آپ ڈیٹیل میں لکھیں. uplifting products from local refinery and not maintaining adequate days cover of products, particularly high speed diesel. یہ خط جو ہے یہ پی ایس او لکھ رہا ہے آن ڈیزل. آپ اس کانٹیکسٹ کے بارے میں بات کریں. یہ کانٹیکسٹ یہ سارے کا سارا یہاں پہ ڈیز کور جو ہے یہ ڈیزل کے بارے میں بات کر رہا ہے کیونکہ اس وقت ہارویسٹنگ ڈیزل 21 دن کا وہ بھی نہیں رکھنا ہوتا. نہیں رکھنا ہوتا ہے, وہ سیپریٹ چیز ہے, اس میں بھی ہم آتے ہیں. اتنا کم کیسے ہو گیا یہ ڈیزل ان ساری کمپنی؟ یہ مختلف ایریاز پہ تھا کیونکہ یہاں پہ بائیکو کا 9 دن, گو کا 4 دن, ایچ پی ایل کا چلن صحیح ہے, اٹک پیٹرولیم 7 دن, ٹوٹل 7 دن, شیل 6 دن. یہ ان کے اوپر آپ جو دفاعی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کو چاہیے تھا, آرمی, نیوی, ایئر فورس, اسٹریٹجک ریزروز, یہاں ایل او سی پہ ہماری سچویشن بنی ہوئی ہے, انڈیا کی موبلائزیشن راجستھان میں ہوئی ہوئی ہے, اور 21 دن کا ہمارے پاس ڈیزل بھی نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو زیادہ بڑا سیریس ایشو نہیں ہے سر. وہ سیپریٹ رکھنا پڑتا ہے. یہ آپ کے کمرشل یوز کے لیے یہ جو رکھنے پڑتے ہیں یہ مختلف کمپنیز کے ہیں, اور یہ پی ایس او آپ کا دے رہا تھا اونلی آن ڈیزل. موٹر گیس آپ کے پیٹرول کے حوالے سے بات نہیں ہے. تو جو میڈیا میں بات چل رہی تھی کہ جی یہ شیل نے اپنا پی ایس او نے خط لکھا تھا پیٹرول کے بارے میں, ویسی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ نیکسٹ پیج پہ بھی آ جائیں. جو میڈیا میں بات چل رہی تھی اور شاید ہمیں نے یہ بات کی تھی, اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ اخبارات نے یقیناً رپورٹ کیا ہے, چینلز نے رپورٹ کیا ہے کہ نہیں, موٹر گیسولین کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, کروڈ آئل کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, پی او ایل کی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے, جو آپ کے اپنے خطوط ہیں منسٹریز کے 25 اور 30 تاریخ کے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرے پاس بھی ہے, میرے پاس ہے, اس میں اسپیسیفکلی یہ بات ہو رہی ہے منسٹر صاحب. آپ کے پاس ہائی سپیڈ, پہلے پی ایس او لیٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے بارے میں بات کی, آپ نے کہا پیٹرول نہیں, یہ پیٹرول کے ساتھ ہائی سپیڈ ڈیزل, اور اس پہ یہ آپ کے خیال منسٹر صاحب نے کسی نے بتایا ہوگا پی ایم کو کہ یہ پیٹرول ہے, پھر اس پہ اعظم خان نے کریکٹ کیا تھا کہ یہ ڈیزل سے پرٹیننگ ہے. جو آپ لوگوں سے جب سوال جواب ہوئے تھے تو اس پہ یہ صرف ڈیزل کے ساتھ پرٹین کرتا ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے پی ایس او بار بار کہہ رہے ہیں جناب کہ اس پہ آپ ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہم نے ساری پڑھ دی تھی, یہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اب آ جائیں پی ایس او 25 اور 30 مارچ کے لیٹر پہ. ابھی 25 اور 30 مارچ کے لیٹر پہ آپ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ 24 بلکہ آپ 24 اپریل کا لیٹر لے. یہ تو بعد میں آتا ہے نا جب آپ نے امپورٹ سے اٹھا لیا. جی ہم 25 کے لیٹر پہ بات کر لیتے ہیں. کیا اس تاریخ کو 25 مارچ کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کانٹیکسٹ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے. سندھ کا لاک ڈاؤن شروع ہے, اس سے پہلے یہ اٹک ریفائنری کا بھی ہے. یہاں پہ اٹک ریفائنری ہمیں کہہ رہا ہے کہ جناب ہم لوگوں کے پاس اتنا سٹاک ہو چکا ہے, مہربانی کریں ہماری ریفائنریز ہمیں اور جگہ نہیں ہے, ہم لوگ سٹور کریں فیولز میں, ڈیزل میں, باقی چیزوں میں. اٹک نے کہہ دیا, باقی کمپنیز نے بھی یہی کہا. باقی نے بھی, ہر ایک کمپنی جو ہماری نارتھ کی ریفائنری ہے, اور اٹک کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑے. یہ تو ریفائنری ہے نا, ریفائنری ہے اٹک کے, اٹک ریفائنری جو اٹک پیٹرول کے ساتھ ہے, اور ان کا پاور پلانٹ بھی ہے غالباً. تو یہ انٹر لنکڈ ہیں, آپ کے پیٹرول میں بھی آگئے, ریفائنری میں بھی آگئے, آئی پی پیز میں بھی آگئے. اور ان کی ریفائنری جو ہے وہ بالکل میکسیمم پہ تھی. ان کو ان کے 3 یونٹ ہیں, ان کا چھوٹا یونٹ آپریشنل تھا, اور پھر دفاعی صورتحال کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر امپورٹس روکی تھی. ریفائنریز بچانے کے لیے آپ نے پیٹرول کی ہم نے لوکل ریفائنریز کی آؤٹ پٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ وہ بند ہوتی تو آپ کی گیس اور آئل کے جو فیلڈز ہیں وہ بھی بند ہوتے, اور وہ مارکیٹ سے پیٹرول کیسے غائب ہوا پھر؟ کیونکہ میرے پاس ابھی آپ کو ریسنٹلی جو لیٹر لکھا گیا ہے جس کی کاپی ہمارے پاس بھی پہنچ گئی ہے, اس کے پیراگراف 25 میں 5 میں یہ لیٹر 10 جون کا ہے, بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ابھی تک میرے پاس نہیں آیا. آج 11 ہے, یہ 10, یہ ابھی تک میرے پاس نہیں آیا. سر آج 11 تاریخ ہو گئی ہے. جی میرے پاس نہیں پہنچا ابھی تک. آپ کی میل میں ہوگا. کہ آپ کے پاس آئی پی پی رپورٹ بھی آپ کے پاس آئی تھی نا, آپ کے پاس ساتھ ہی ہمارے پاس بھی آ گئی. یہ 10 تاریخ کو نکلا تھا, تو آج جو ہے کم از کم میرے دفتر میں آج سر میرے پاس انرجی منسٹری سے آیا, آپ چیک کر لیں. آنریبل ندیم بابر صاحب ہیں, عمر ایوب خان ہیں, اسد حیات الدین ہے. آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں, نہیں تو آپ اگر خود پڑھنا چاہیں تو پیراگراف 5 پڑھیں, کیونکہ ہم 25 کے لیٹر پہ بات کر رہے ہیں. یہ بات آگئی, یہ پھر وہی بات کریں کہ 25 لیٹر پہ ساری امپورٹس کینسل ہو گئی. وہ میں نے آپ کو ٹھیک ہے, آگے کیا کہہ رہے ہیں سر؟ This was during the time when petroleum products were trading at the lowest in the international markets. As a result of flana cargoes was allowed at go, which was discharged during the month letter attached. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب یہ آپ کی شپس اس کے دوران آئی ہیں.
آپ کے پاس یہ شپس، یہ ریکارڈ کی بات ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ 1 منٹ کا کام ہے. آپ اپنے ARY کے رپورٹروں کو بتائیں گے، جا کے وہ کراچی کسٹم سے وہ چیک کر لے گا کہ یہ کارگوز. میں شپ آپ کی آسانی کے لیے جہازوں کے نام بھی آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ کلیئر ہے، یہ بھی کیس جو ہے، یہ بھی پوائنٹ جو ہے یہ کل ہو گیا. اس کی کوئی تو یہ کمپنی کیوں لکھ رہی ہے اور آپ ہی کے لیٹرز کے منسٹری خود فیصلے کرتی ہے امپورٹ بند کرنے کا، جس میں کینسلیشن آف آرڈرز اگینسٹ پینڈ کارگوز آف 65,000 میٹرک ٹنز، اور اس کے بعد یہ کرائسس ہو جاتا ہے. انہوں نے یہی لکھا ہے نا، انہوں نے یہ لکھا ہے. پر میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا تناظر تھا. آپ کا سندھ نے پہلے لاک ڈاؤن کیا، آپ کی ڈیمانڈ ڈیزل اور پیٹرول کی نیچے گئی. تقریباً 24-25 تاریخ سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی سلو ڈاؤن ہوا اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈ آپ کی بالکل نیچے گئی. اور وہ میں تناظر آگے لے کے آپ کا ریفائنریز کی آؤٹ پٹ افیکٹ ہوئی، آپ کی فیلڈز کی آؤٹ پٹ ریفلیکٹ مطلب کرٹیل ہوئی. ہماری ڈیفنس سروسز نے کہا جی کہ آپ کو ہمیں یہ چیزیں چاہیے اسٹریٹجک ریزروز کے لیے. ہم نے امپورٹ جو ہے، ایک سیکنڈ میں اپنی بات ختم کر لوں. ہم نے لیٹر لکھا اور ہم نے لوکل ریفائنریز کو بھی کہا کہ آپ امپورٹڈ پروڈکٹس بھی بند کریں اور آپ لوکل جو ہے آپ کو لوکل جو OMCs ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ امپورٹ جو ہے اس کو کرٹیل کریں. اس میں جو ضروری سٹاک تھا وہ آتا رہا کہ ہم لوگوں کے پاس سٹاک رہے. اور جس وقت ہم نے محسوس کیا کہ ابھی ہمیں چاہیے تو اپریل 24-25 کے بعد وہ بھی لفٹ ہو گیا. اور اس کے بعد آلموسٹ آفٹر ا منتھ 25 مارچ سے لے کے 24 اپریل ایک مہینہ بین انفورس رہا. پر اس کے دوران ہمارے 1,30,000 ٹن خام تیل آیا ریفائنریز کے لیے اور 1,70,000 ٹن پیٹرول کا ہے وہ آیا. کس نے کیا تھا؟ یہ آپ کا فیصلہ تھا یا SFTM کا فیصلہ تھا؟ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے آپریشنل لیول پہ وہ دیکھتے ہیں. اس پہ ہم لوگ، اس کا رسپانسبل کون ہوگا سر؟ اس کے رسپانسبل ہمارے DG آئل اور ہمارے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. وہ باقاعدہ آئل کمپنیز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی کی کیا سچویشن ہے اور اوور آل سٹرکچر ہوتا ہے. اور یہ آپ نے کہا کہ DG آئل دیکھتے ہیں. اب یہ سینئر ایگزیکٹو، ایک منٹ میں بات کر لوں جی. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جس وقت ایک قسم کا یہ لفٹ امپورٹ کرنے کی اجازت کیا اس کا بین لفٹ ہوا، اس کے بعد ہمارے یہ جتنے جہاز ہیں یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ کے ناظرین کے لیے دیکھ سکتے ہیں. شارٹیج کیسے ہوگی سر؟ شارٹیج اس لیے ہوئی ارشد صاحب کیونکہ جس طرح میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا ایک مافیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ بالکل ٹھیک ہے سر. اب